اور جب یہ دوری اپنی انتہا کو پہنچے گی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کا عاشق صادق دین کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور عبادت کی حقیقت بیان کرے گا. اور یہ سب کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی کرے گا. لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھ رہی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کی طرف بلا رہا ہے اس سے دور رہ کر اپنے اپنے طریق پر اپنا طریق جو فرقہ ہے مسلمانوں کا وہ اپنائے ہوئے، جسے سوائے فساد کے اور کچھ دنیا میں پیدا نہیں ہو رہا، خاص طور پر مسلمان دنیا میں. اور یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ اسلام کی بدنامی کا بھی موجب بن رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج سے 1400 سال پہلے نذیر تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے آخر میں فرمایا کہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر اور بشیر ہوں. بس آپ کا زمانہ تا قیامت ہے، آپ تا قیامت نذیر و بشیر ہیں. اور آج بھی اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی ہوشیار کرنے والے ہیں. نذیر کا مطلب صرف خوف دلانا نہیں ہے، بلکہ خوف دلانا نذیر کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوشیار کرنا ہے تاکہ ہوشیار ہو جاؤ، ان خرابیوں سے بچو، برائیوں سے بچو. آپ اب یہی فرماتے ہیں کہ میں نذیر ہوں، اسلامی تعلیم کی حقیقت سے دور ہٹ کر دین و دنیا کے نقصانات کا مورد بنو گے، قطع نظر اس کے کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو، مجھ پر ایمان لانے والے ہو. لیکن اگر دین پر پوری طرح کار بند نہیں تو پھر جو نقصانات ہو سکتے ہیں ممکن وہ تمہیں بھی ہوں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس حقیقت کو سمجھ لو گے کہ آخرین میں مبعوث ہونے والا بھی قرآنی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے آیا ہے، عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے آیا ہے، تو پھر تمہیں دنیا و آخرت کی بشارتوں کی بھی خوشخبری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے ذریعے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی ذکی النفس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی منزل کو طے نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کے انتظام و انصرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا، اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سچے جانشینوں کا سلسلہ فرمایا. فرماتے ہیں جیسے یہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جو کسان کا بچہ نہیں ہے نلائی گوڈی دینے سے کے وقت اصل درخت کو کاٹ دے گا، پودوں کو کاٹ دے گا، اسی طرح پر یہ ذمہ داری جو روحانی ذمہ داری ہے کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو. جو تخم ریزی، آب پاشی، نلائی کے تمام مرحلے طے کر چکا ہو، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کامل
کی ضرورت انسان کو ہے۔ مرشد کامل کے بغیر انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے جیسے ایک نادان و ناواقف بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ عبادت خود ہی آ جائے گی، نہیں، جب تک رسول نہ سکھلائے۔ انقطاع اللہ اور تبتل تام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے آگے اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ پھر تباً سوال پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر تباً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیوں کر حل ہو۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا، اور اس کا علاج کیا بتلایا؟ اللہ تعالیٰ نے علاج اس کا استغفار بتایا کہ استغفار کرو، خالص ہو کر استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے دور رہنے کا عزم اور کوشش کرو گے تو وہ حقیقی استغفار ہوگا۔ لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سچے جانشینوں کو بھیجتے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر آپ کے اس کے بعد سلسلہ جو ہے سچے جانشینوں کو بھیجتا ہے۔ اس زمانے میں یہ بلکہ آئندہ زمانوں تک کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں جو خاتم الخلفاء ہیں۔ بس حقیقی استغفار کرنے والا اور عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے کی یقیناً خدا تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا اگر وہ سچے جانشین کی حقیقی اتباع بھی کرنے والا ہو، اس کے حکموں پر چلنے والا بھی ہو، اس کے بھیجے ہوئے فرستادے کو قبول کرے، پھر اس تعلیم پر عمل کرے جو دی جا رہی ہے۔ بہرحال جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج استغفار بتایا ہے۔ یہ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں استغفار کا طریق سکھایا گیا ہے، بتایا گیا کہ استغفار کس طرح کرنی ہے۔ بس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیز یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تمہیں وہ ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان معیشت عطا کرے گا، اور وہ ہر صاحب فضیلت کو اس کے شایان شان فضل عطا کرے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ حقیقی استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اس سے اس کی مدد کے طالب ہو، اس سے دعائیں کرو کہ وہ تمہارے دلوں کے زنگ دھو کر خالص بندہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے وعدے کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص آج ایک راستہ اختیار کرتا ہے، کل دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، استغفار میں مستقل مزاجی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ استغفار نہیں ہے۔ بس حقیقی استغفار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان جذبات و خیالات سے بچنے کی دعا مانگی جائے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں روک ہیں، اور جب یہ معیار حاصل ہو جائے گا، یہ جذبات دبانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تو پھر توبو الیہ کی حالت پیدا ہوگی۔ وہ حالت پیدا ہوگی جب انسان مستقل مزاجی سے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب یہ حالت ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرر بن جاتا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی استغفار اور توبہ صرف الفاظ دہرا لینا یا منہ سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے،
بلکہ ساتھ ہی اپنی حالت کی تبدیلی کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے جب انسان اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے پھر جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے، دینی اور دنیاوی فائدے ملتے ہیں، دنیا و آخرت کے فائدے اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مورد انسان بنتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں استغفار کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یاد رکھو کہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں،